الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ کے سامنے صلاۃ تراویح میں تیسرے پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس پارے میں ابتدائی حصہ سورہ بقرہ ہی کا ہے اور اس کے بعد بقیہ حصہ سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کی جو شروعات ہوئی ہے، بات انبیاء کی فضیلت سے ہوئی ہے کہ تمام انبیاء میں مراتب ہیں، فضائل ہیں۔ انبیاء میں ایک جماعت ہے جو اولو العزم ہے، اور اولو العزم پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 254 میں ہم اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو بھی ہم نے تم نے روزی دے رکھی ہے اس دن کے آنے سے پہلے ہی خرچ کر ڈالو، اس دن کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں بانٹ ڈالو، جس دن نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، کافر لوگ، حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں روزی دے رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر وہ لوگ جو اپنی محنت کی کمائی جمع کرتے ہیں، خرچ کرنے کے وقت دل میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر میں نے اس کو اپنے علم، اپنے ہنر اور اپنے کاروبار کی بنیاد پہ کمایا ہے، پھر میں اسے کیوں خرچ کروں؟ یہ سوال عام فہم ہے۔ تو اس کا بیسک جواب یہ جان لیجئے، جب آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ تو میں نے اپنے بلبوتے کمایا ہے، یہ میرا ہنر ہے جو مجھے مال دلایا ہے، تو یہ قارونی سوچ ہوا کرتی ہے۔ یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ سوچ ہمیشہ کیا ہو، ھذا من فضل ربی، اللہ نے وسائل پیدا فرمائے، اللہ نے ذریعہ بنایا اور میں نے محنت کی، رب العالمین نے روزی دے دی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ مومنوں کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ آئیے میں 5 چیزیں بتاؤں کہ کیوں اللہ کے راہ میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ ایک وجہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے مال کا، بلکہ ساری کائنات کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف تمہارا مال نہیں، سارے انسانوں کا مال، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس جو ہماری جائیداد ہے، حقیقت میں اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ جب اصلی مالک حکم دے رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، پھر ہمیں خرچ کرنے پر کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے، اس اصلی مالک کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔ تو ایک وجہ یہ کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہا ہے جو کہ حقیقی مالک ہے۔ دوسری وجہ، جو حقیقی مالک ہے، جس کی امانت اور جس کے کرم و فضل سے ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی ہے، وہ حقیقی مالک کہتا ہے خرچ کرو، اور وہ احسان کر رہا ہے کہ اس خرچ کرنے پر ہمیں ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا ہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے پاس اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ رقم دے دیں اور اسے کہیں کہ فلاں فلاں آدمی آئے تو اسے دے دینا، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو بولوں کہ تم اگر یہ میری دی ہوئی رقم کو فلاں فلاں کو دے دو گے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، بالکل یہی شکل ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دیتا ہے، پھر فرماتا ہے خرچ کرو، اور خرچ کرو گے تو تم میرے پاس جب لوٹ کر آؤ گے تمہیں میں انعام دوں گا، میں تمہیں اجر دوں گا۔ وَمَا
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ قرآن نے تو ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے بعد لوٹ کر ہمارے پاس نیکی کی شکل میں آئے گا، اس لیے ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ، ہم اور آپ اپنا مال اپنی سیکیورٹی پر اور اپنی حفاظت پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنی حفاظت ہی کے لیے ہم گھروں میں دیواریں بناتے ہیں، ہم گھروں میں کیمرے لگاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کا حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہماری نیکیاں جو ہم آج اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے یہی ہماری حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں نہ تو پاسٹ کا کوئی غم ہوگا نہ تو فیوچر کا کوئی غم ہوگا، یعنی اپنی پرانی زندگی پہ نہ تو کوئی پچھتاوا ہوگا اور نہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا پوری طور سے ان کے دل میں اطمینان ہوگا، یعنی کہ ان کو حفاظت دی جائے گی، دل و دماغ پورا سکون میں رہے گا۔ تو اس سے بہترین جگہ سیکورٹی لینے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین کے کہنے پہ خرچ کیا جائے۔ اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، آپ ذرا سوچیں، دیا اللہ نے ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں نواز رہے ہیں۔ اللہ آپ ہی کے سامنے آپ ہی کی جیسے آپ سے طاقتور اور آپ سے خوبصورت، آپ سے زیادہ صلاحیت مند انسان کو اتنا کم دیتا ہے کہ بیچارہ مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ پر خاص فضل ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے باوجود کہتا ہے میرے بندے دیا میں نے تجھے ہے لیکن لا تو مجھے قرض دے دے۔ اللہ جب قرض مانگنے لگے پھر کون سا وہ بندہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہو پھر اللہ رب العالمین کو قرض حسن نہ دے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے، کون ہے جو اللہ کو اچھے انداز میں قرض دینا چاہتا ہے اور ایسا قرض کہ اللہ رب العالمین ڈبل ٹبل کر کے عطا فرمائے گا، کئی گنے اس کا کئی گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میرے غریب بندوں تک حق ان کا پہنچا دو، اپنی مال کا زکوٰۃ نکالو، تو گویا اللہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھے قرض حسن دو، کل قیامت کے دن تمہیں دگنا تگنا کئی گنا میں اجر عطا فرماؤں گا۔ اس لیے بھی ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک پانچویں وجہ جو سب سے بنیادی وجہ ہے، ہم اور آپ جتنا بھی محنت کر لیں، جتنا بھی پسینہ بہا لیں، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس میں دوسروں کا حصہ آ جاتا ہے، اس میں دوسروں کا حق آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب مومنوں کی تعریف کی تو فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ مومن لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جن کے ان کے اپنے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ حصہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ للسائل والمحروم، ان لوگوں کا حصہ ہے جو تم سے مانگنے کے لیے آئے، ان لوگوں کا حصہ ہے جو تمہاری طرح کما نہ سکے، ان لوگوں کا حصہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے نہیں نوازا تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی یہ نہ کہیں یہ تو میرا ہے میں کیوں خرچ کروں۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کا بھی حق ہے، وہ حق تم ادا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت جو سب سے محتم بالشان آیت ہے، بلکہ پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ وہ آیت الکرسی پڑھی گئی، نماز کے اندر تلاوت کی گئی۔ آیت الکرسی کو زندگی میں بھی کئی بار پڑھا جاتا ہے، شام کو سونے سے پہلے پڑھا جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی انتقال ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی کے معانی جو ہے، اس کے تراجم جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے لیے جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس 9 یا 10 جملے میں ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ آیت الکرسی کے تراجم و معانی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہماری یوٹیوب چینل پر اس کی ایک الگ سے تفسیر آ چکی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر آیت الکرسی کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت
بالوقوف بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ نے 2-3 دن سے سورہ بقرہ مکمل سن لیا، تلاوت سماعت کر لی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی مثالیں دی ہیں جن مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا ہی میں اللہ نے مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ اے مکے کے لوگوں یا اے وہ لوگوں جو تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ دیکھو مثالیں جو پہلی سورت میں ہی سورہ بقرہ کے اندر ہی پہلے 2 پارے ہی میں تمہیں مثال دی جا رہی ہے۔ پہلا واقعہ وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے قوم کے لوگ گئے تھے، تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور سب کے سب لوگ مر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ نے بیان کیا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے موسیٰ کے ماننے والوں تمہیں دوبارہ میں نے زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی شاید تم لوگ شکریہ ادا کرنے لگو، لیکن یہ لوگ دوبارہ پھر اسی طرح سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا، مردہ ہو گئے، دوبارہ یہ زندہ ہو گئے۔ دوسرا واقعہ وہ گائے والا واقعہ آتا ہے، قوم کے لوگوں نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، مارنے والا پتہ نہیں چل رہا تھا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پتہ کروایا، کہا اس کا گوشت لے جاؤ، قاتل کے اوپر ٹچ کرو، قاتل بول دے گا، زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ وہ بھی اللہ نے اسی سورت میں بیان فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ نے فرمایا میں نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ ٹکڑا لے جا کر مردے کو لگاؤ، مردہ بتائے گا کہ مجھ کو قتل کس نے کیا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ مثالیں اللہ نے اسی لیے دی ہے۔ اور تیسرا واقعہ وہ کہ ایک گاؤں کے لوگ تھے، گاؤں میں ہزاروں لوگ تھے، باہر سے کسی نے حملہ کیا، سب کے سب لوگ بھاگ گئے، کسی نے مقابلہ نہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے سب کو موت دے دی۔ فرمایا اللہ نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ گئے، فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، اللہ نے فرمایا جب تم بھاگ رہے ہو موت کے ڈر سے، لو موت تمہیں آ ہی جاتی ہے، تم سب کے سب مر جاؤ، سب مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ فرمایا۔ ایک تیسری مثال یہ بھی دی گئی۔ چوتھی مثال ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی کے لوگ مرے ہوئے تھے، کچھ نشانیاں موجود تھی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وفات دے دی، 100 سال کے لیے یہ دنیا سے چلے گئے، ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ انہوں نے جب اپنے 100 سال کے بعد زندہ ہو جانے کے بعد دیکھا کہ ان کی جو سواری تھی وہ تو ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی، کوئی نام و نشان موجود نہیں، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ مجھے پتا چل گیا تو ہر چیز پر قادر ہے، تو زندہ کو مار سکتا ہے اور مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن تو سب کو بھی زندہ کرے گا، ہمیں یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ اور پانچواں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے بندے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یقین ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں یہ بات پوچھ رہا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے یہ نبیوں کے لیے صرف جائز تھا، ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا اللہ سے مطالبہ کریں کہ دل کے اطمینان کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کسی کو زندہ کرے۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم تم دیکھنا چاہے تو مثال تو 4 پرندوں کو لو اور ان کو الگ الگ پہاڑوں پر لے جا کر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، یہ واپس پلٹ کر تمہارے پاس آئیں گے، یعنی کہ ان پرندوں کو جیسے مردہ کر کے میں دوبارہ زندہ کر دوں گا، الگ الگ موٹیوں کو جوڑ کر ایک مکمل پھر سے پرندہ بنا دوں گا، ایسے ہی کل قیامت کے دن میں ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کروں گا اور حساب لوں گا۔ یہ 5 واقعات صرف سورہ بقرہ ہی میں بیان ہوئے ہیں۔
یہ ہمیشہ سے وہ لوگ جو قیامت کے منکر رہے، عذاب قبر کے منکر رہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے بارے میں ان کو شک رہا، ہمیشہ سے یہ سوال لے کر وہ بیٹھے رہے اور حیران رہے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے اللہ نے یہ 5 مثالیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں صدقات و خیرات میں آگے بڑھو، اگر کوئی مجبور ہے تم سے قرض مانگے تو قرض دے دو یا ادھار کچھ دے دو، لیکن کسی کو سود لے کر اس کا خون نہ چوسا کرو، یہ سراسر حرام ہے۔ اور سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جب کل قیامت کے دن سود کھانے والے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں کچوکے لگا دیا ہو، شیطان نے ان کے اوپر حملہ کر رکھا ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے، سود کو علماء نہ جانے کس لیے حرام قرار دیتے ہیں، یہ بھی تو بزنس ہی کی طرح ہے، یہ تو پیسے سے پیسے کمانے والی بات ہے، انما البیع مثل الربا، یہ کہتے تھے بزنس کی طرح، بزنس تو سود ہی کی طرح ہے اور سود بھی تو بزنس ہی کی طرح ہے، دونوں میں کیوں فرق کیا جاتا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ جبکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے ایک مسلمان کے لیے اگر سمجھ نہیں آتا بزنس اور سود کے درمیان فرق تو اسے اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، بس اسی حلال و حرام کو سمجھ جائے تو اس کے لیے کافی ہے کہ حرام کام کو ہمیں نہیں کرنا ہے اور حلال کام کو ہمیں کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں تم سودی کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانے کے لیے اسلام کو نازل کرتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ صدقات و خیرات کو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، ہر گنہگار ناشکرے کو، کفر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سود کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے گنہگار، ناشکرا، کفر کرنے والے انسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ جب بندہ سود لیتا ہے یعنی رقم دے کر بدلے میں زیادہ لیتا ہے، ادھار دے کر بدلے میں زیادہ لیتا ہے، تو گویا کہ وہ حلال کاروبار سے راضی نہیں ہے، حلال کمائی پہ راضی نہیں ہے، اسے زیادہ چاہیے، چاہے ذریعہ حلال ہو یا حرام ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا بندہ حقیقت میں لالچی ہوتا ہے، ایسا بندہ حقیقت میں وہ انتہائی زیادہ حریص ہوتا ہے مال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دھمکی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو جب سود کے بارے میں تمہیں اتنا سارا بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نبی کیا چاہتے ہیں، تو اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرتے ہو اور حقیقت میں سچے ہو تو آج سے تم جو سود کا کاروبار کر رہے ہو سب کا سب چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، جو بھی سود کا کام کر رہے ہو، جو بھی سودی کاروبار میں ملوث ہو وہ سب کے سب چیزیں چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر سچ میں تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا فأذنوا بحرب من اللہ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا تو سود کو چھوڑو یا تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بہت مشہور ہے، دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال 2000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں داخل کی گئی تھی۔ وہ آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ عام طور سے بہت مشہور ہیں، عام طور اکثر مسلمانوں کے یاد ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کی شروعات الذین یؤمنون بالغیب یعنی ایمان سے ہوئی ہے، اور اس کی آخری 2 جو آیتیں ہیں اس میں بھی ایمان ہی کی بات ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان کی بات شروع میں، ایمان کی بات اخیر میں۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے اے مسلمانوں جب تم پہلی سورت کو پڑھ رہے ہو ایمان سے لے کر ایمان تک، پتہ یہ ہوا کہ تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ، دنیا میں رہو تو ایمان کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیغام دیا۔ سب سے آخر کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے 2 اصول بیان کیا ہے، 2 قاعدہ بیان کیا ہے۔ ایک قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے
وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے بس میں ہے. کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ یہ چیز میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے جو بھی چیزیں فرض کی ہیں مسلمانوں پر وہ سب کی سب طاقت رکھتے ہیں مسلمان, اس لیے کوئی بہانہ نہ بنائے. جو فرض ہے وہ آسان ہے, یہ بات دماغ میں رہنا چاہیے. اگر روزہ فرض ہے تو وہ آسان ہے, اللہ نے آسان بنایا کیونکہ اللہ نے قاعدہ خود بنایا کہ میں اپنے بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا. اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا تو ہمارے اور آپ کے بس میں ہے, تبھی اللہ نے دیا ہے. روزہ کو حکم دیا تو ہمارے اور آپ کے بس میں ہے. دوسرا قانون اللہ نے یہ بتایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اے میرے بندو میں سخت نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, تم بھول کے اگر کوئی غلطی کرو گے میں اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کروں گا. تم اگر کوئی چیز انجانے میں کر جاؤ گے تو بھول چوک ہمارے یہاں معاف ہوتا ہے, لیکن پھر بھی توبہ سے لگے رہنا, معافی مانگتے رہنا اور مجھ سے مدد طلب کرتے رہنا. یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران کے پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ایک منہج کی بات بتلائی ہے اور فرمایا کچھ لوگ قرآن سے کھیلتے ہیں, تو اے مسلمانوں تم قرآن سے کھیلا نہ کرو. قرآن سمجھنے کی چیز ہے, سیکھنے کی چیز ہے, اس سے سیکھو. کہا قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں محکم, کچھ آیتیں ہیں متشابہ. محکم آیتیں یہ کہ جس میں اللہ نے کچھ کرنے کے لیے کہا, کچھ چیزوں سے منع کیا ہے, کہا اس پہ تم عمل کرو. جو متشابہ آیتیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں عام طور سے نہیں آتی ہیں, یعنی اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کو ہاتھ ہے, اللہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے اوپر پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ماہر علماء ہے, راسخ فی العلم علماء ہے, ان علماء کی طرف رجوع کرو, اپنے دماغ کے گھوڑے وہاں نہ لگاؤ. محکم آیتیں تمہارے لیے ہیں, وہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وہ تم پڑھو, وہ تم سمجھو, اس سے نصیحت حاصل کرو. متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کے الگ فرقہ بنانے کی کوشش نہ کرو, الگ رائے دینے کی کوشش نہ کرو. عیسائی لوگ کرتے کیا تھے, کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل مانگا گیا تو دلیل کے دیتے تھے مسلمانوں تمہارے قرآن میں خود کہا گیا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں, عیسیٰ کلمت اللہ ہیں. یہ ایک متشابہ آیت ہے. متشابہ آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے کہ دیکھو اللہ کی روح, اللہ کا کلمہ, جبکہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ نے کن کہا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ رب العالمین نے جو روح پیدا فرمائی ہے انہی روحوں میں سے ایک روح ہے عیسیٰ علیہ السلام, یہ اس کا مطلب ہے. لیکن وہ لوگ اس کا مطلب لیتے تھے اور استدلال کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ, یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ سکتا ہے, زمین بھی پھٹ سکتی ہے اگر کوئی اللہ کا کوئی بیٹا قرار دیتا ہو. تو یہ متشابہ آیتوں کے جو پیچھے پڑتے ہیں اسی طرح کی بات کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں صاف اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. یہ محکم آیت ہے. محکم کو چھوڑ کر جب متشابہ کے پیچھے لوگ پڑھتے ہیں تو ایک نئی سوچ ان میں آتی ہے اور وہ باطل و گمراہ فرقوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے منہج کی بات بتائی کہ جو لوگ بیماری دلوں میں پالے ہوتے ہیں, سچ میں ان کو عمل کرنا قرآن پہ نہیں ہوتا ہے, تو انہی آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں اور پھر اپنی دلیلیں دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ہر گمراہ فرقے کے لوگ دلیل قرآن سے لے کے آتے ہیں. وجہ انہی متشابہ آیتوں کو اپنی طرح سے اپنے منمانی موڑتے ہیں اور موڑ کے پھر اپنی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چوکنا ہونا چاہیے اور ہدایت پر آنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے ہیں, یعنی جس کا کوئی باپ نہیں تو اس کا مطلب اللہ ہی اس کا باپ ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے ان عیسائیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے میرے بندو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بغیر باپ کے اگر پیدا کیا ہے تو یہ میرے قدرت کی کمال ہے, یہ میرا کمال ہے. اس میں تم یہ بات کہاں سے لے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا آدم کو میں نے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا, تو اس حساب سے تو آدم کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے. لیکن نہ تم کہتے ہو نہ دنیا کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ آدم اللہ کے بیٹے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر کیوں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے یہ سمجھایا اور فرمایا میرے بندو یہ میری قدرت ہے, یہ میری طاقت ہے, میری قدرت اور میری طاقت کو مانو. اس طرح کی چیزیں اس سے قرید کر نکالنے کی کوشش نہ کرو. اس کے بعد کی
کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو مریم علیہ السلام کے ذکر کو مریم علیہ السلام کے ذکر فرمایا, اور مریم علیہ السلام کے ذکر میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس آ جایا کرتے تھے. جب ان کے رشتہ دار نے پوچھا اے مریم یہ بغیر موسم کے بلا موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے, تو حضرت مریم کہتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت تھی جس کو اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت زکریا کے بارے میں اللہ نے بیان کیا, ایک بوڑھے پیغمبر ہیں, بوڑھے شخص ہیں, بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے, یعنی بلا موسم جب دیکھا حضرت مریم کو پھل مل رہا ہے تو بلا موسم یہ بھی اللہ سے اولاد مانگ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. حضرت زکریا نے کہا ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر, اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے بندے میں تمہیں یحییٰ عطا فرما رہا ہوں. انہوں نے کہا اے اللہ میں نے مانگ تو لیا لیکن میرے پاس ذریعہ مناسب نہیں ہے. اے اللہ میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے, میری بیوی تو بانجھ کی بیماری سے پریشان ہے, یعنی بچہ پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, پھر کیسے مجھے یہ بچے پیدا ہوں گے. اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اے میرے بندے میرے پیغمبر اللہ اسی طرح کرنا چاہتا ہے, یعنی جو بانجھ کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ اگر چاہے تو اسے بھی اولاد عطا فرماتا ہے, جو بڑھاپے کی زندگی گزار رہا ہے بڑھاپے میں بھی اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھاتا, انہیں بھی اولاد عطا فرماتا ہے. اس واقعے سے بھی اللہ نے دنیا کو سمجھایا اے لوگوں یہ میری قدرت, اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اس میں کوئی بڑی بات نہیں, اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑا عجیب و غریب تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسی سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ لاؤ مٹی اور مٹی سے میں ایک شکل بناؤں گا, پھر اس میں پھونک دوں گا وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. کہتے تھے جو پیدائشی اندھا ہو, جو برس کی بیماری میں مبتلا ہو, لاؤ میں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہتے تھے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو میں وہ تمہیں بتا دوں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. لیکن قرآن کریم جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ نے جہاں حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کا ذکر کیا ہے, ہر بار عیسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, اگر میں پرندوں میں جان لا رہا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر گونگوں کو, بہروں کو, اگر ان بیماری والوں کو شفا مل رہی ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ میری اپنی طاقت نہیں ہے, یہ میرے رب کی طاقت ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کے ذریعے سے بھی دنیا کو توحید کا درس دے رہے ہیں. لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گمراہ ہوئے, ان کے ان معجزات کو دیکھ کر انہی کو اپنا خدا مان بیٹھے, یا انہی کو اپنا رب مان بیٹھے, یا ان کو اللہ کا بیٹا مان بیٹھے. افسوس آج کے اس امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کے معجزے کو دیکھ کر ہمارے نبی کو اللہ کے برابر سمجھنے لگتے ہیں. بسا اوقات تو ایسے جملے بولتے ہیں جو جملہ یہ درشاتا ہے کہ اللہ سے بھی بڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, نعوذ باللہ. جبکہ ہمارے نبی کہا کرتے تھے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ غلو کیا ہے میرے ساتھ تم نہ کرنا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دو, مجھے میرے مرتبے سے زیادہ اٹھا کر اوپر نہ لے جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہیں, اللہ کے برابر بھی نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین سے اوپر ہونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مرتبے سے زیادہ اوپر اٹھا کر اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اس کے بعد مباہلے کی دعوت اور عیسائیوں کا انکار کا تذکرہ آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی تھے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں, دونوں طرف سے دلیلیں دی جا رہی ہیں, مان نہیں رہے تھے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ اے نبی آپ ان سے مباہلے کا چیلنج کرو. مباہلہ کہتے ہیں جہاں دلیلیں ختم ہو جاتی ہے, سامنے والا ماننے سے انکار کرنے لگتا ہے, تو پھر وہاں کہتے ہیں آؤ میدان میں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, اور اس کے بعد ہم لعنت کریں گے ایک دوسرے پر کہ اے اللہ جو جھوٹ بول رہا ہے, جو باطل پہ ہے, اس پر تو اپنی لعنت برسا. تو اللہ رب العالمین
کے لیے جب یہ مباہلہ ہوتا ہے تو اس سے حق و باطل واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیلنج کیا وہ لوگ بھاگ گئے، وہ لوگ مباہلے کے چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیے، اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی سچا نبی ہے، لیکن حسد تھی، کینہ کپٹ تھا، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، بس یہی ان کی بیماری تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پہلے ہی پرانی کتابوں کے اندر بشارت دے دی تھی، بلکہ ہر نبی سے میں نے یہ وعدہ لے رکھا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی سے میں یہ کہتا تھا کہ تمہیں تو میں رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، محمد الرسول اللہ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم اس رسول کی مدد کرو گے، یعنی اس وقت تم ان کے مددگار بنو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آخری صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے عیسائیوں تم اسلام سے لڑنے چلے ہو، جبکہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی تھی، تم بدل چکے ہو، تم نے اپنی کتاب کو بدل لیا ہے، تم اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہو جو تمہارے من کے مطابق ہو، افغیر دین اللہ یبغون، تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، جاؤ تم اپنے اس دین کو لے کر، اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اللہ کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہا آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتی ہے، چاہے خوشی میں جھکے یا پھر وہ پریشانی میں آنے کے بعد جھکے، جھکنا تو سب کو رب کے سامنے ہے، اور ایک دن آئے گا سب کو اٹھا کے اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جائے گا۔ آخری آیت جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح انداز میں بیان کر دیا، اے دنیا کے لوگوں جنہیں اسلام سے دشمنی ہے، جنہیں اسلام سے اللہ کے سچے دین سے دشمنی ہے، سنو وقت رہتے اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو کل قیامت کے دن تم زمین بھر کے بھی سونا لاؤ گے اور فدیے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے دنیا ہی میں توبہ کرو، دنیا ہی میں معافی مانگ لو، وقت رہتے ہی اپنے آپ کو سدھار لو۔ اسی پر یہ سورہ ال عمران کی تیسرے پارے کی آیتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔